अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह की किताबों पर ईमान। अल्लाह की किताबों पर ईमान ये ईमान की बुनियादों में से एक अहम हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उस किताब पे ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पे नाजिल फरमाया है, और उन किताबों पे भी ईमान लाओ जो अल्लाह तबारक व तआला पहले नाजिल फरमा चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म फरमाया और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ईमान के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, अल ईमान अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताबों पर ईमान को ईमान का एक रुकन करार दिया। ईमान अल्लाह की किताबों पर किस तरह लाएंगे, ईमान में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इस बात पर पुख्ता यकीन करें, मुकम्मल तस्दीक करें कि ये किताबें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की गई हैं, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी और का कलाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहता है कलाम फरमाता है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अनज़लल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला ही ने आप पे भी किताब नाजिल की और आपसे पहले जो किताबें तौरात व इंजील की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी नाजिल फरमाया है। तो ये सारी किताबें, तौरात हो कि इंजील हो कि कुरान मजीद हो, फ़ुरक़ान हमीद हो, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई किताबें हैं। हमें इस बात की तस्दीक करनी है पूरी तरह से पुख्ता तौर पर कि ये किताबें अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई हैं। इसी तरह से हमें इस बात पर भी ईमान लाना है कि इन सारी किताबों में अल्लाह का एक पैगाम जो सबसे बुनियादी पैगाम है, इस पैगाम में सारी किताबें मुत्तफ़िक़ हैं। इन सारी किताबों की दावत ये है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ कुछ भी शिरक न किया जाए। इन सारी किताबों में हिदायत थी, इन सारी किताबों में नूर था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास। अल्लाह ने कहा इन सारी किताबों को, तौरात व इंजील जो पहले नाजिल हो गई, ये भी सारी इंसानियत के लिए हिदायत थी। ऐसे ही हमारा इस बात पर भी ईमान होना चाहिए कि ये सारी किताबें एक दूसरे की तस्दीक करती हैं, इनमें कोई तनाकुज़ नहीं, इनमें कोई टकराव नहीं, इनमें कोई तारुज़ नहीं, इनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं, सब की दावत एक है, जैसा कि आप आयत सुन चुके हैं। ऐसे ही उन किताबों पर नाम बनाम ईमान लाना जिन किताबों का अल्लाह तबारक व तआला ने या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ज़िक्र किया है, और जिन किताबों का नाम मज़कूर नहीं उन पे इजमाली तौर पर ईमान लाना। हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात का ज़िक्र किया है, तौरात का ज़िक्र किया है। चुनांचे हदीस शफ़ाअ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तवील हदीस जो आपने मैदान महशर के मुताल्लिक़ बयान फरमाई है, जिसमें आपने कहा कि लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आज अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि जल्द से जल्द हिसाब व किताब हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, मुझे तो अपनी गलती जो दरख्त का फल खा लिया था याद आ रही है, आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएं। ऐसे होते होते लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, वहाँ पर लोग कहेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बताएंगे, तो मूसा अब्दन आताहुल्लाहु तौराह, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बंदे हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई थी। इसी तरह से दूसरी किताब इंजील जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, ये किताब
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے ان کے بعد کتاب عطا فرمائی، انہیں بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ آپ کا تذکرہ توریت و انجیل میں موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ایسے ہی ان کتابوں میں سے ایک کتاب زبور ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، چنانچہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا تھا۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، جن کا کئی جگہ تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پرانے صحیفوں میں موجود ہے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اور انہی نام بنام کتابوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن عظیم بھی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل فرمایا، لیکن یہ سب سے اشرف، سب سے کامل اور اپنی سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید کی دعوت سارے انسانوں اور تمام جنوں کے لیے ہے، اور یہ دعوت یہ ایسی کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پرانی کتابوں کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ یہ کتاب، یہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا کہ پرانی کتابوں میں تحریف تو نہیں کی گئی، تبدیلی تو نہیں کر لی گئی، قرآن مجید جو بتائے وہی برحق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ ان پر فیصلہ کرنے والی ہے، ان پر گواہ ہے، اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ ایمان کے طریقے ہیں کہ جس طرح سے جن کتابوں پر ایمان میں یہ داخل ہے کہ جن کتابوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کے بتایا ہے، ان پر نام بنام ہمیں ایمان لانا ہے، اور جن کتابوں کا نام مذکور نہیں ان پر یوں ہی اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قرآن مجید نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ آخری کتاب ہے اور اسی آخری کتاب پر عمل کیا جائے گا اور پرانی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان حمید کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ سارے جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذن ربہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اور تم اپنی کتاب میں سے جو چیزیں چھپا لیتے ہو اسے بھی یہ واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور جبکہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو
جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں انہیں سلامتی والے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر کے اجالے میں پہنچاتا ہے اپنے اذن سے، اور اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے متعلق کتابوں پر ایمان میں یہ چیزیں داخل ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں تو کتابوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھ میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا تھا قرآن مجید سے پہلے کی امتوں نے ان میں تحریف کر ڈالی، ان میں تبدیلی کر ڈالی، اور اس میں وہ سلامت اور محفوظ نہیں رہ گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحریفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ساری کتابوں کی محافظ ہے اور یہ تحریف سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کوئی باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور یہ تو حکمت والے اور حمد کے مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی تبدیلی سے، آج قرآن مجید کے نزول پر اتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن معمولی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بندے ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے اور یہ لکھا ہوا بھی محفوظ ہے، اور اس طرح سے اس کی تفسیر، اس کی تعلیم اور اس کی محبت اور اس کا فہم اور اس پر عمل کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی نشانیوں میں سے، اس کے برحق ہونے کی نشانیوں میں سے، اس کے معجزہ میں سے یہ ایک اہم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری کتاب قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والا بنائے، اور اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرما کر جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔